الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العین حق، العین حق، evil eye. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about evil eyes. Evil eyes is haqq and true, no doubt in it. And further mentioned in hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز سبقت کر جاتی، غالب آ جاتی، اوور پاور ہو جاتی، تو یہ ایول آئیز ہوتی۔ ایول آئیز، بری نظر، اتنی خطرناک چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے راستے بتائے کہ اس طرف سے نہ جانا ورنہ لوگوں کی نظر لگ جائے گی، بری نظر والوں کی بری نظر لگ جائے گی، حسد کرنے والوں کی نظر لگ جائے گی، دشمنوں کی نظر لگ جائے گی۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور صحابہ کرام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ ایول آئیز اتنی خطرناک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں یموت فی امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ، تقدیر اور اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی چیز لوگوں کو مار دیتی، ختم کر دیتی، تو وہ ایول آئیز ہے، بالعین۔ ایول آئیز ایسی چیز ہے کہ انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر کی گھاٹ میں چلا جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ پوائزن سے زیادہ خطرناک، یہاں تک کہ اونٹ، جانوروں پر ایول آئیز لگ جاتی ہے تو ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہانڈیوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی لوگ پھر اب مرنے کی تیاری ہے تو اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور پکا کے ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ ایک ہے عین، یعنی بری نظر لگانے والا، اور ایک ہے العین، بری نظر، ایول آئی۔
اور جس پر بری نظر لگائی جاتی ہے اس کو معین یا معیون کہا جاتا ہے کہ اس پر نظر لگائی گئی ہے۔ اب نظر لگ جانا کبھی انسان کی طرف سے ہو جاتا ہے اور کبھی جنات کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے، جنات کی طرف سے۔ انسان کی بھی نظر لگتی ہے، اپنے آپ کو بھی لگتی ہے، اپنی اولاد کو بھی لگتی ہے، اپنی مال کو بھی لگ سکتی ہے، دوسروں کی بھی لگتی ہے۔ کبھی بال کے اوپر نظر لگ جاتی ہے کہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی طبیعت ہیلتھی آدمی ہو اس پر نظر لگ جاتی ہے کہ پھر وہ بالکل ٹٹو، بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے، اس کی باڈی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایول آئیز کبھی لگ جاتی ہے ہماری دکان پر کہ کسٹمر بند ہو جاتے ہیں۔ ایول آئیز کبھی لگ جاتی ہے بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے اس پر ایول آئیز لگ جائے تو پھر وہ کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی بھر جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے ہر چیز پر لگ سکتی ہے۔ انسان کی بھی اور جنات کی بھی، دونوں کی بری نظر لگ سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک نظر ایسی ہوتی ہے، ایک ایول آئیز ایسی ہے جو پوائزن سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سامنے والا آدمی ہو، مرد یا عورت یا بچہ یا اس طریقے سے جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری ایول آئیز وہ ہے کہ دم درود کر لیا گیا، قرآن کی آیت پڑھ لی گئی تو اللہ پاک اس نظر کو، بری نظر کو، اس ایول آئیز کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حسد، جیلسی، ہیٹرٹ، غیظ، غضب کسی کے ساتھ کہ بھائی اس کی گاڑی، یہ اتنا حسد ہے کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی آ جائے تو اس کے دل میں ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حاسد کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے سے وہ چیز ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اس کو کیسے مل گئی؟ یہ اس درجے کا لائق نہیں تھا، یہ اس مرتبے کا لائق نہیں تھا، یہ فیکٹری کھولنے کا لائق نہیں تھا، یہ دکان کھولنے کا لائق نہیں تھا، یہ اس پوزیشن کا لائق نہیں تھا۔ اس کے گھر کیسے خوبصورت بچہ آ گیا؟ لڑکیاں ہوتی صرف اچھا ہوتا، لڑکا کیسے آ گیا؟ لڑکا نہیں آنا چاہیے۔ اس کی اتنی طبیعت کیسی ہو گئی؟ یہ اتنا زیادہ مال کماتے کیسے ہو گیا؟ یہ ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد اور نظر، اس میں یہ انٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ اس کی چیز ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ یہ صرف حاسدین میں ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور بری نظر الگ چیز ہے۔ بری نظر کسی کی کوئی چیز دیکھ کر ایک دم حیرت میں آ جانا، ایک دم تعجب کر لینا، ہاں یہ مکان، ہاں یہ گاڑی، ہاں یہ سواری، ہاں یہ دکان کھول دی اس نے، بس اس کی نظر لگ گئی اس پر۔ اس میں انٹینشن نہیں ہوتا کہ اس کا ختم ہو جائے، نہیں، صرف بری نظر لگی اس کو۔ تو اس میں سامنے والا بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چلتی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بیمار ہو جاتا ہے، کھانا بند ہو جاتا ہے، کسٹمر آنا بند ہو جاتے ہیں، یا اس طریقے سے بہت ساری صورتیں ہیں۔ جاب ختم ہو گیا، نظر لگ جاتی ہے۔
بچیوں پر نظر لگ جاتی ہے، رشتے نہیں آتے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں بہت سی مرتبہ اپنی کامیابی ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے دشمن ہو، منہ سے تو بہت میٹھی میٹھی بات کرنے والا، لیکن دل میں تمہارا دشمن ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کامیاب ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ لڑکیاں لڑکے جیسی اور اس طریقے سے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، پاس ہوتے چلے جاتے ہیں، سکسیس ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر حسد ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ایسی صورت میں وہ پھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اس کی کامیابی رک جاتی ہے، ترقیاں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا، پھر پریشانی، امتحان میں پھر ناکامی، وہ 2 قدم آگے جاتا ہے، 1 قدم آگے جاتا ہے، 2 قدم پیچھے آ جاتا ہے، ترقیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیوں کے مسئلے پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں، لڑکوں کے مسئلے ہزاروں کیسز ہے، گن نہیں سکتے، ہزاروں کیسز ہے، گن نہیں سکتے اس کو، اور وہ بھی خطرناک سے خطرناک۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا کہ سورۃ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، مصر کے ایجپٹ کے بادشاہ بن گئے، اناج غلہ رائس تقسیم کرنے لگے ڈراؤٹ کے زمانے میں، قحط سالی کے زمانے میں، تو پھر کیا ہوا؟ بھائی بھی لینے کے لیے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائیو جاؤ، میرے بیٹو تم جاؤ، 10 بیٹے تم جاؤ، بنیامین کے ساتھ 11 بیٹے تم جاؤ، اور جا کر کے وہاں بادشاہ ہے کوئی، وہ غلہ دیتا ہے، اس کے پاس سے غلہ لے کر آؤ، اور سارے بھائی ہٹے کٹے، لمبے ٹرنگے، خوبصورت ہے، ہیلٹی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے روانہ کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ میرے بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں گھر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے، ایک یہ دروازے سے، دوسرا وہ دروازے سے، تیسرا وہ دروازے سے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا؟ داخل ہونا الگ الگ دروازے سے، نکلنا الگ الگ دروازے سے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں تاکہ لوگ تم کو دیکھ کر نظر نہ ڈالیں، ایول آئیز نہ ڈالیں، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ حکم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا ان دونوں آیت کی فضیلت۔ سورہ نون والقلم پارہ نمبر 29، سیکنڈ سورہ، لاسٹ 2 آیت of سورہ نون والقلم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کافر لوگ، غیر مسلم لوگ اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں آپ کو غیظ و غضب کے ساتھ بری نظر سے دیکھتے تھے کہ آپ کا پڑھنا بند ہو جائے، آپ کا بولنا بند ہو جائے، آپ کی دعوت و تبلیغ بند ہو جائے، اس لیے بری نظر سے دیکھتے تھے۔ لیُزْلِقُونَکَ، یہ تفسیر عبداللہ
ابن عباس رئیس المفسرین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ پر بری نظر ڈالیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے در پہ لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ اور ناصر، حفاظت کرنے والا، مددگار تھا۔ یہ قرآن کریم یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے انسان کی طرف سے ایول آئیز ہو یا جنات کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ساتھ میں قل هو اللہ احد بھی ملا دیں، 3 صورتیں۔ اس میں دوسری صورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق میں آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے حفاظت کر لینا، پناہ مانگتا ہوں حاسدین کے حسد سے۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں اس میں انسان کی ایول آئیز بھی داخل ہے اور جنات کی بھی۔ اے اللہ جنات کی نظروں سے اور حاسدین کی، انسانوں کی بری نظر سے اللہ میری حفاظت کر لینا، اس لیے کہ انسان میں بھی ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کی نگاہیں اچھی نہیں ہوتی، بری نظریں کرتے رہتے ہیں، ایول آئیز، انہیں اچھا نہیں لگتا کسی کا آگے بڑھنا، ترقی کرنا، کامیابی حاصل کرنا، سکسیس ہونا اچھا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو، ہاں اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، ہاں یہ اتنی اچھی گاڑی ڈرائیونگ کرتا ہے، اتنے پاس اتنا بڑا مکان، یہ اتنا پیسے کماتا ہے، یہ دیکھ کتنا ہیلتھی آدمی ہے، اس کے پاس دیکھو ریسٹورنٹ میں بڑی ریسٹورنٹ ہے، اور دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، سفر پر سفر کرتا ہے، اس کے کپڑے کتنے اچھے، اس کی اولاد کو دیکھو، اس کے پاس بھی جاب ہے، اس کے پاس بھی جاب ہے، اس کی بیٹی کے پاس بھی جاب ہے، یہ ساری چیزیں داخل ہے۔ اسی لیے ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے اور کیسا لگتا ہے، ایک آدمی تیر کو پھینکتا ہے کمان سے نکال کر تو سامنے والے کے سینے میں جا کر اس کو زخمی کر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح بری نظر والے، جن کی بری نظر، جن کی یہ ایول آئیز جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ سامنے والے کو زخمی کر دیتے ہیں، سامنے والے کا نقصان کر دیتے ہیں، سامنے والے کو ختم کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، بستروں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی مرتبہ موت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح اور شام 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 times قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس in the morning and 3 times evening. He used to recite and used to blow on his palm and used to pass his both palm on his body. یہ عمل بڑا اچھا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک بار قل هو اللہ احد ایک بار، فلق ایک بار، ناس ایک بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے، اور سونے سے پہلے بھی 3 بار اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تھے، سوتے نہیں، بیٹھ کر سونے سے پہلے بیٹھ کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے، اور پھر اپنے سر سے لے کر پورے بدن کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناتوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے،
بری نظر والوں کی بری نظر سے رات میں لوگ جادو کا کام کرتے ہیں، جادو کا کام کرتے ہیں، کبھی ایڈریس کے اوپر، ایڈریس کے ذریعے، کبھی فوٹو کے ذریعے، کبھی نام کے ذریعے، کبھی گھر کے آگے کی مٹی کے ذریعے، کبھی انسان کے پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر، کبھی کس پر، کبھی اس کے بالوں پر، یہ تمام چیزیں، کبھی عورتوں کے پیڈز کے اوپر کہ اس کا حیض ہی بند ہو جائے، اور اس کو بچہ ہی پیدا نہ ہو، پریگننٹ ہی نہ ہو، یا اس کا پیریڈ ہی بند ہو جائے، یا اس کے بالوں پر کہ اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں، بال گرنا شروع ہو جائیں، یا کبھی ان کے کپڑوں پر کہ جہاں کہیں اچھے کپڑے پہن کر باہر جاتی ہے یا باہر مرد جاتا ہے، شام کو آتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جہاں کہیں خوشیوں کے موقع پر شادیوں میں جاتے ہیں، یا کہیں ریسٹورنٹ میں، یا کہیں گھومنے کے لیے واپس آتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، بستر میں گر جاتے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، درد شروع ہو جاتا ہے، شولڈر بھاری ہو جاتے ہیں، یہ ساری کے ساری رات کے اندھیروں میں جو ایول آئیز ہوتی ہے یا جادو کے ذریعے سے عمل کیا جاتا ہے، جس سے انسان زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سے بہترین عمل بتایا ہے۔ بہت اچھا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک جزائے خیر دے اسٹوڈیو والوں کو کہ جنہوں نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ہم ناظرین ناظرات کو، سامعین سامعات کو ایسی باتیں سنائی جائیں، ایسی باتیں علماء سے سنائیں۔ یہ ہمارے امام قاسم ہے، الحمدللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی جتنی پوری ٹیم ہے دونوں جگہ پر کام کرنے والی، لندن میں اور یہاں، الخیر، ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے علماء کو اس طرح سے تیار کر کے امت کے فائدے کے لیے ایسے پروگرام رکھے ہیں کہ جس میں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے سے امت کی حفاظت ہو۔ اس لیے ایسے پروگرام کو آپ سن کر محظوظ ہوتے ہوں گے، دل سے دعائیں دیتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پروگرام کرنے والے، رکھنے والے، اللہ ان سب کو صحت اور عافیت دیں کہ ہمارے لیے علم میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ پاک ان بہترین پروگرام کے ذریعے سے اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے گھر کی، ہماری جائیداد کی، ہماری دکان کی، ہماری صحت کی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قل هو اللہ احد ہے، فلق ہے، ناس ہے، ان کو اپنا حرز جان بنا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے میں کچھ اور زیادہ دعائیں پڑھتا تھا، لیکن جب سے قل هو اللہ احد نازل ہوئی، سورہ فلق نازل ہوئی، سورۃ الناس نازل ہوئی، اللہ اکبر، بس میں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی پڑھا، آپ نے انتقال سے پہلے بھی پڑھا۔ انشاءاللہ ہم بقیہ مضمون کو بریک کے بعد بیان پورا کر لیں گے، آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیے، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔